بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹیئرنگ پر گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے بازو کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ چشمہ اس نے غصے میں کہیں پھینک دیا تھا۔ نظر نامحسوس نمکین پانی سے دھندلا رہی تھی، یہ چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے، مگر نظریں دھندلی ہو رہی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے نور ارسلان۔ اس کی میٹھی آواز اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آواز اسے میٹھی لگتی تھی، شہد سی میٹھی، اور آج وہی میٹھی آواز اس کی سماعت میں زہر انڈیل رہی تھی۔ شہباز جیسے گرے ہوئے شخص کے نکاح میں رہ سکتی ہیں آپ ازورا لاشاری، مجھ سے آپ کو گھن آ رہی ہے۔ براؤن آنکھوں کے کنارے شدت ضبط سے سوج گئے تھے۔ وہ نہیں رو سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی تکلیف آنسوؤں میں نہیں بہا سکتا تھا۔ لوگوں کی نظریں، ان کی سرگوشیاں سب ایک طرف تھا۔ اس سے تو ازورا کی نظریں نہیں بھول رہی تھی، اس قدر بے اعتبار تھی وہ، اسے کوئی بدکردار مرد سمجھتی تھی۔ آپ نے مجھے بھرے مجمع میں رسوا کیا ہے، ازورا غصے سے دھاڑتا وہ پے در پے گاڑی کے شیشے پر مکے برسا رہا تھا۔ کانچ ٹکڑوں میں بٹتا اس کے ہاتھوں کو لہو لہان کر گیا تھا۔ تم ایک شادی شدہ عورت کو نکاح کی پیشکش کر رہے ہو، میں بیوی ہوں شہباز ضمیر کی۔ اس کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نہیں ہے آپ اس کی بیوی، صرف نور ارسلان کی ہے، نور ارسلان کا حق ہے آپ پر۔ نہیں ہے آپ اس کی بیوی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہاں پر واہ کسے تھی، وہ سڑک سنسان تھی۔ یہی وجہ تھی وہاں اکا دکا جو بھی گاڑی آ رہی تھی وہ کافی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ ہاتھ خون سے تر ہو رہا تھا، دروازے کا شیشہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے جنون میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ نور، یہ گڑیا تو بس تمہاری ہی ہے، تمہاری امانت ہے۔ زبیر کے پاس کہیں قریب سے ارسلان شیروانی کی آواز ابھری تھی۔ نہیں بابا، امانت نہیں رہی وہ اسے کوئی اور لے گیا ہے، کسی معصوم بچے کا شکوہ تھا جو سونچے لمبے مرد کے لبوں سے خارج ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی بچوں جیسی معصومیت تھی۔ یہ بس میرے نور کی ہے، ان کی آواز ایک بار پھر سے آئی تھی۔ ہاں بابا، بس نور کی، اسے نور ارسلان کے پاس ہی آنا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا، آنکھیں خشک تھی، وہ گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ موبائل آن کیے اس نے ایک فولڈر کھولا تھا۔ یہ آخری پتہ تھا اور یہ پوری بازی پلٹ دے گا، وہ جانتا تھا۔ اس میں سے کچھ ویڈیوز شہباز کے نمبر پر سینڈ کرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں شہباز ضمیر ایک نمازی، پرہیزگار اور عزت دار شخص ہے۔ سنا ہے مسجد میں فجر کی اذان تم ہی دیتے ہو۔ کتنا برا لگے گا جب یہ ویڈیو ان کے سامنے آئے گی۔ شہباز ضمیر میں نور ارسلان ہو، اب ازورا کو تم طلاق تو دو گے، اسے مجھ سے نکاح پر رضامند بھی تم ہی کرو گے۔ میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر ازورا لاشاری نور ارسلان بنی تو یہ ویڈیو میں سب سے پہلے ایمیل شہباز کو بھیجوں گا۔ بہت پیار کرتی ہے وہ اپنے باپ سے، جان دیتے ہو نا تم اپنی بیٹی پر۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ شہباز مائنڈڈ اطمینان سے وائس میسج بھیج کر وہ پرسکون انداز میں مسکرایا تھا، وہی اطمینان جو اس کی ذات کا خاصہ تھا۔ میں بس یہ پوچھ رہا ہوں، کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کی؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینجے بہت ضبط سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شہباز اسے اس وقت زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ یہ حق مجھے اسلام نے دیا ہے، تم خود بھی جانتے ہو، یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے۔ ساری زندگی میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، اس لیے طلاق دینا چاہ رہا ہوں۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اطمینان سے بول رہا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ ازورا اس وقت ایمل کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے لبوں سے شریعت اور مذہب کی باتیں اسے تازیانے کی مانند لگ رہی تھی۔ جس شخص کو اللہ کا خوف سرے سے تھا ہی نہیں، وہ کتنی ڈٹائی سے شریعت کی بات کر رہا تھا۔ یہ خود بھی نہیں رہنا چاہے گی میرے ساتھ۔ وہ براہ راست اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، میں اسے رہنے بھی نہیں دیتا آپ کے ساتھ۔ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں شہباز ضمیر کے، اسے اب کس ڈیل کا حصہ بنا رہے ہیں آپ؟ کس قسم کے مسلمان ہیں آپ؟ بلکہ کیسے انسان ہیں جو اپنی بیوی غیر مردوں کے سامنے سجا کر اس کی خوبصورتی کو کیش کرواتے رہے ہیں آپ؟ اور اب نور ارسلان سے کیا ڈیل کی ہے آپ نے؟ وہ آج اسے صحیح طرح سے آڑے ہاتھوں لے رہا تھا۔ اتنے دنوں سے ازورا نے اسے روک رکھا تھا، وہ شہباز ضمیر سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، مگر آج شہباز نے ہر حد پار کر دی تھی۔ میں ڈیل نہیں چھوڑ سکتا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کمپنی ختم ہو جائے گی ہماری انویسٹمنٹ اس ایک ڈیل میں تھی، میں نے جس کی شپمنٹ وہ روک چکا ہے۔ اگر ازورا کو طلاق دینے سے میری کمپنی بچ جائے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ رشتہ ویسے بھی اس کے دامن پر لگے داغ کو ڈھانپنے کے لیے جوڑا تھا میں نے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے ازورا لاشاری کوئی چیز ہو جسے نور کے حوالے کر کے وہ اپنی کمپنی بچا لے گا۔
آپ کی جائیداد نہیں ہے، وہ بہن ہے میری، بچوں جیسی ہے میرے لیے، میں جان لے لوں گا آپ کی شہباز ضمیر۔ اس کے صبر کا پیمانہ یہاں آ کر لبریز ہو گیا تھا، اسے گریبان سے تھامے وہ اس کی گردن اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ دارم کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوڑو شہباز کو، تمہاری یہ بچوں جیسی بہن ہی پھنسا چکی ہے نور ارسلان کو اپنی اداؤں سے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے۔ وہ رمیسا دارم کو پیچھے ہٹاتی نفرت سے ازورا کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی، پھپھو آپ کا شوہر اس کا سودا کر رہا ہے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتا بولا تھا، وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جان سے مار دوں گا اس شخص کو۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ دارم چھوڑیں بابا کو، پلیز چھوڑیں، وہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ ایمل روتی ہوئی اسے جھنجھوڑ رہی تھی جس پر ایک جنون کسی کیفیت طاری تھی۔ دارم چھوڑ دو اسے پلیز، ازورا کی سسکیوں پر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانستا ہوا قہر آلود نظروں سے ازورا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کل کا لڑکا اس کے گلے کو آ گیا تھا، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اتنی تذلیل۔ ازو تم کیوں رو رہی ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہیں، میں ہوں نا۔ دارم اس کے رونے پر غصہ ضبط کرتا بے چین سا بولا تھا۔ ایمل اب بری طرح روتی شہباز کو پانی دے رہی تھی۔ میں شہباز ضمیر بقائمی ہوش و حواس ازورا لاشاری تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہباز ضمیر نے اپنی تذلیل کا بدلہ لیا تھا، اسے یوں ذلیل کر کے۔ ایمل منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شہباز کو دیکھ رہی تھی، وہ جھٹکے سے دارم سے دور ہوئی تھی۔ شہباز ضمیر نے 6 سال بعد اسے آزادی کا پروانہ دیا تھا، مگر اس طرح سب کے سامنے اسے یوں ذلیل کر کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کسی کھائی سے نکلتی ہوئی آواز کی طرح تمام کائنات کے رب کو پکار رہا تھا، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی، اس کے لب جامد ہو گئے تھے۔ طلاق دیتا ہوں، اس نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے۔ دارم غم و غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، مگر اسے روک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، وہ اس غلامی سے، اس وحشت سے آزادی چاہتی تھی، لیکن اس طرح اتنی تذلیل، اتنی حقارت کے ساتھ نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، کس قدر تکلیف دہ لمحہ تھا، دل صبر کے گھونٹ بھرنے سے انکاری ہو رہا تھا، رک جانا چاہتا تھا، مگر لبوں کی مسکان اور آنکھوں کی چمک یوں ہی برقرار تھی۔ آگے کا وہ لمحہ زندگی کے باقی اسباق پر حاوی تھا۔ طلاق دیتا ہوں، اپنے الفاظ آخری بار دہراتے ہوئے اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ بآواز بلند پڑ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود دارم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی بآواز بلند پڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تمام کنارے اپنا وجود کھو دیں، دیواریں پھٹ جائیں، آسمان سے خون بہنے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، بینڈ ڈال کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح اس شخص نے اسے رسوا کیا تھا، کس طرح اس کی نسوانیت کا خون کر کے اسے داغدار کیا تھا، اور پھر اسے جھوٹی عزت کی چادر تھمائی تھی۔ آج وہ چادر اس طرح چھینی تھی، موت کا سیاہ بھیانک چہرہ اس کے سینے پر رستی ہوئی خونی داستان رقم کر جاتا ہے۔ سینے میں درد کی شدت بڑھ رہی تھی، ہوا میں دکھ کی چیخو پکار اس کی سماعت میں گل رہی تھی، درد اب حد سے سوا ہو رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر گری تھی اور بند ہوتی آنکھوں سے اس نے ایمل کو بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ پھر گہرا اندھیرا تھا۔ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ سماعت میں گونجنے والے آخری الفاظ یہی تھے۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔